السلام علیکم ویور، ویلکم ٹو مائی بیک چینل۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ایکٹیڈل سرپ ہم کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اور اس کا ڈوز کیا ہے اور وہ کون سی حالت ہے جس میں ایکٹیڈل سرپ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ جانیں اسی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایکٹیڈل سرپ کے کمپوزیشن کے بارے میں۔ تو اس کے اندر ٹرائپرولڈین پایا جاتا ہے اور ایکٹیڈل سرپ GSK کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ اگر پرائز کی بارے میں بات کریں تو 40 روپے میں مارکیٹ سے بآسانی مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے کہ کن کنڈیشن میں ایکٹیڈل سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایکٹیڈل سرپ ایک اینٹی الرجک میڈیسن ہے۔ اگر الرجی ہو رہی ہو، جیسا کہ سکن الرجی ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ایکٹیڈل سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آئی ریڈنس ہو اور ساتھ میں آئی انفلامیشن ہو تو ایسی کنڈیشن میں ایکٹیڈل سرپ کا استعمال مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ رنی نوز ہو، یعنی موسمی نزلہ زکام چھینک کے آنا اور اس کے علاوہ ناک سے پانی بہنا، تو ایسی کنڈیشن میں ایکٹیڈل سرپ کا استعمال مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ سکن پر الرجی ہو، جیسا کہ دانے یا ریڈنس ہو، تو ایسی کنڈیشن میں بھی ایکٹیڈل سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سکن ریشز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسکیبز یعنی خارش ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ایکٹیڈل سرپ کا استعمال مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آنکھوں میں انفیکشن ہو اور ساتھ میں جلن ہو اور آنکھوں سے بار بار پانی آتا ہو تو ایسی کنڈیشن میں ایکٹیڈل سرپ کا استعمال مفید ہے۔ اب بات کرتے ہیں طریقہ استعمال کے بارے میں۔ تو 12 سال کے بچوں میں دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں۔ تو اس کا کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، لیکن اوور ڈوز کی وجہ سے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، جیسا کہ نوزیا، وومیٹنگ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ابڈومینل پین ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کنٹرا انڈیکیشن کے بارے میں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں ایکٹیڈل سرپ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کو ہائپر سینسیٹیوٹی ہو تو ایسی کنڈیشن میں ایکٹیڈل سرپ کا استعمال نہ کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ لائک کر دینا، شیئر کر دینا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کرنا، اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا۔